اب اس عبادات کے نظام کے نتیجے میں انسانوں پر بنیادی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر وہ بنیادی اخلاق پیدا کریں جو ان عبادات سے مطلوب ہے۔ محققین علماء کہتے ہیں کہ وہ 4 بنیادی اخلاق اس کے اندر پیدا ہونے چاہیے۔ ایک تو پاکیزگی فکر و عمل اور پاکیزگی جسم، باوضو ہو، غسل کرے، اس کا پورا ایک نظام بتا دیا طہارت کا جی۔ اسی طریقے سے اپنے ذہن کو منفی خیالات سے، پرتشدد رویوں سے، ظالمانہ سوچ سے نجات دلائے، دل کو پاک کرے، دماغ کو پاک کرے، جسم کو پاک کرے۔ تو طہارت، وضو، غسل کا مقصد صرف ایک رسم پورا کرنا نہیں ہے، اس کے نتیجے میں پاکیزگی فکر و عمل ہونا ضروری ہے، ظلم اور زیادتی اور غلط رویوں سے نجات پانا ضروری ہے۔ اور دوسرے یہ کہ انسان مسلمان خاص طور پر جب اللہ پر ایمان لایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اخبات الی اللہ، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو، کسی قبر، کسی پتھر، کسی اور چیز کی طرف سجدہ ریز مت ہو، کسی فرعون، کسی نمرود، کسی شداد، کسی طاقتور کے سامنے مت جھکے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، قرآن نے طاغوت، سرکش فرعون و نمرود اور ابو جہل، اس کی اتباع سے روکا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی کیفیت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اخبات دوسرا بنیادی خلق ہے۔ اور تیسری بڑی اہم بات ان عبادات سے یہ مطلوب ہے کہ انسان باوقار حیثیت میں زندگی بسر کرے، بے وقار نہ ہو، ذلیل نہ ہو، غلامی نہ ہو، پستی نہ ہو، ہاں جی، لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو حضور نے فرمایا لا تکونوا کلًا علی الناس، لوگو تم دوسروں پر بوجھ مت بنو، اپنی روٹی روزی وقار کے ساتھ خود کماؤ، اپنے وسائل میں گزارا کرو۔ یہ نہ ہو کہ بھیک کا پیالہ اٹھائے ہوئے سارے ملکوں میں مانگتے مانگتے پھر رہے ہوں، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوں۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک معاشی ضرورت کے لیے حضور کے پاس مانگنے آئے، حضور نے ایک دفعہ دے دیا، دوسری دفعہ مانگنے آئے، دوسری دفعہ دے دیا، تیسری دفعہ مانگنے آئے تو کہا یا حکیم لا تسل، اے حکیم سوال مت کرو۔ کیوں؟ الید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ ہاں جی اچھا ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے، بھیک مانگنے والے کے ہاتھ سے۔ تو وقار ہو، عزت ہو، افتخار ہو، ہاں جی ہر آدمی اپنی رسپیکٹ چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے۔ اسی لیے بے عزتی کرنے پر، جھوٹی تہمت لگانے پر 80 کوڑوں کی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے، حد قذف جسے کہتے ہیں، کہ باوقار رہنا چاہیے۔ تو یہ اخلاق ہیں انسان کے اندر۔ اسی طریقے سے چوتھا بنیادی خلق دین اسلام کی تعلیمات بتلاتی ہے، وہ عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے، عدالت۔ انسان میں یہ سکل ہونی چاہیے، یہ ملکہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنے ملک کا، اپنی ریاست کا، اپنے بین الاقوامی نظام کی اگر ذمہ داری ہے، اس کو اچھے نظم و نسق کے ساتھ اچھے ماحول میں اس کو آگے بڑھائے۔ یہ عدالت ہے۔ تو عبادات سے نتیجہ یہ نکلنا چاہیے